نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہمارا یہ دیش ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ اس کے دستور، آئین اور سنویدھان نے ہر ہندوستانی کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہے اور اپنے مذہبی احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس ملک کے دستور کی خوبصورتی ہے اور یہاں کے آئین کی یہ خوبی ہے کہ ہندوستان ایک کثیر قوموں والا، کثیر مذاہب والا اور کثیر زبانوں والا ملک ہے۔ اتنا بڑا دیش جس کی نوٹ کے اوپر آپ کو 10 زبانوں میں لکھا ہوا ملے گا۔ اتنا بڑا ملک کہ جہاں بہت ساری قومیں رہتی ہیں، برادریاں رہتی ہیں، ہر ایک کا دھرم، ہر ایک کا مذہب الگ ہے، ہر ایک کا کلچر، تہذیب، سنسکرتی الگ ہے، اور یہ اس دیش کی خوبی ہے۔ اور ہندوستان دنیا کا وہ ایک بڑا جمہوری ملک ہے کہ پوری دنیا جس کی وجہ سے ہندوستان کو ایک شاندار، ایک خوبیوں والا ملک مانتی۔ یہ اس ہندوستان کی شان ہے۔ لیکن ابھی کچھ برسوں سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ فرقہ واریت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کی جا رہی، اور یہ کام سرکاری سطح پر ہو رہا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کام سرکاری سطح پر ہو رہا ہے، اور یہ چیز اس ملک کے لیے اور اس ملک میں بسنے والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی ملک میں جب اتنی زیادہ اقلیتیں اور مائنارٹیز کے لوگ رہتے ہیں تو اس ملک کی ترقی مائنارٹیز کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہاں رہنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہے، ان کا دین دھرم محفوظ نہیں ہے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر اگر محفوظ نہیں ہے، اور ان کی معاشی طور پر ان کا استحکام نہیں ہے، تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج سرکاری سطح پر فرقہ واریت کو جس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور سرکاری سطح پر جس طرح سازش کر کے، پلاننگ کر کے لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، انگریزوں کا جو پروگرام اس ملک میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس ملک کے لیے، دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے بہت نقصان دہ۔ یہ ملک اس طرح کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دیش کی آزادی کے بعد جب اس ملک کو سنویدھان دینا تھا، آئین اور دستور دینا تھا، تو اس وقت ہمارے اکابرین، جمعیت علماء کے ذمہ داران نے اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے، جو کمیٹی 289 افراد پر مشتمل تھی، اس دیش کو ایک قانون دینا تھا۔ اس کمیٹی نے قانون دیا جس کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے، اور اسی سنویدھان، آئین، دستور کے مطابق ہمارا یہ دیش چل رہا ہے۔ آپ دیکھو، اگر اس ملک کے اندر کوئی تلک لگاتا ہے، آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ کوئی اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق ساڑی پہنتا ہے، آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ اس ملک میں اگر کوئی بھگوا رنگ پہن کر کے چلتا ہے اور بود و باش اختیار کرتا ہے، کسی نے اعتراض کیا؟ اس ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ننگے رہتے ہیں،
گھر میں بھی، گھر کے باہر میں بھی، اپنے آشرم میں بھی، آشرم کے باہر بھی سفر کرتے ہیں تو ننگے ہی رہتے ہیں بغیر کپڑے کے. آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ یہ اس ملک کا دستور ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اقلیتوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور آج حجاب پر، پردے پر اعتراض کیا جا رہا ہے. ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے جب مخلوقات کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو تمام مخلوقات کے اوپر برتری عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس جنس میں بھی، یعنی جیسے جانوروں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح دوسری مخلوقات میں نر اور مادہ ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی اللہ نے دو صنف بنائی، مرد بنایا، عورت بنائی. دونوں کی تخلیقی طور پر، فطری طور پر آپ دیکھو گے دونوں میں فرق ہے. مرد کو اللہ نے خوبیاں الگ عطا کی ہیں، عورتوں کو الگ خوبیاں عطا کی ہیں. عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ پرکشش بنایا ہے، عورتوں کو زیادہ نزاکت عطا کی ہے، عورتوں کو زیادہ خوبصورتی دی ہے، عورتوں کو دیگر صلاحیتیں مردوں سے بڑھ کر کے عطا کی ہیں. یہ اس اوپر والے کی دین ہے، اور یہ اس دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہے. مردوں کو غیرت دی ہے، عورتوں کو وفا عطا کی ہے. عورتوں کو حسن و جمال دیا ہے، امور خانہ داری، بچوں کی تعلیم و تربیت اور شوہر کی خدمت کی، سیوا کی ذمہ داری دی ہے. تو مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے. عورتوں کو گھر میں رہ کر کے گھریلو کام کاج کرنے کی ذمہ داری دی ہے، مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داری دی ہے. یہ ہماری شریعت کا حسن ہے، اور اسلامی شریعت نے یہ احکامات عطا کیے ہیں. اور یہ شریعت اللہ رب العالمین جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، بنایا، اس کا ایک نظام ترتیب دیا، اس نے ہمیں یہ قانون، یہ احکامات دیے. اور یہ عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے، فطری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جو نظام بنا ہوا ہے، دنیا چلے گی تو اسی نظام کے تحت چلے گی. جو اس نظام سے ٹکرائے گا یا اس نظام کے خلاف چلے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. اس کی زندگی بے چینیوں کا شکار ہو جائے گی، الجھنوں کا شکار ہو جائے گی. میاں بیوی میں سے کوئی نہ کوئی ایک ڈپریشن میں چلا جائے گا، گھریلو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ اوپر والے کا دیا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. ظاہر بات ہے عورتوں کو احکامات الگ دیے گئے، مردوں کو احکامات الگ دیے گئے. حجاب ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا حصہ ہے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہونے کے ساتھ ایک عورت کا فطری جذبہ ہے. آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی بچیوں میں لڑکوں کے مقابلے میں شرم و حیا قدرت نے زیادہ رکھی ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اللہ نے عورتوں کو حیا دی ہے، اللہ نے عورتوں کو شرم کا مادہ زیادہ دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والی ہو. فطری طور پر، پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ بات قدرت نے رکھی ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی پرائے مردوں کی ہوس کا نشانہ بنے. کوئی بھی مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. آج ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پردہ اور شرم و حیا یہ صرف اسلام کا حکم ہے. نادان ہے. یہ تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد اس دنیا کے ختم ہونے تک، قیامت تک یہی بات رہے گی. میں ان نادانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے گھر کی عورتیں بغیر کپڑے کے رہتی ہیں؟ کیا وہ لوگ خود بغیر کپڑے کے رہتے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی کپڑا پہنتا ہے؟